ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام بچے جب قرآن مجید کی اس آیت کو سنتے ہیں تو اس وقت چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، بچی ہے، مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، تو سب پر درود و سلام پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی یہ سب سے پہلی بات جو ہے آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں گے کہ قرآن مجید کی جب اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب اس آیت کی تلاوت کی جائے تو فوراً ہر شخص کی زبان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب میں نے 2 مرتبہ پڑھی لیکن کسی نے درود پاک نہیں پڑھا، بلند آواز سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم شفاعته لكل حول من الاهوال مقتحم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، وإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام جامعہ زین العابدین کے اساتذہ کرام اور بچوں اور بچیوں، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے قبل جو درس دیا گیا وہ درس نماز کے متعلق تھا کہ نماز اور مومن مسلمان مرد عورت پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی، اور پچھلے درس میں آپ نے یہ سنا، شاید آپ کو یاد ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی بالکل فضول زندگی ہے، اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں آ سکتی جس کی زندگی میں نماز نہیں۔
اس کی زندگی میں برکت نہیں آ سکتی، اس کے رزق میں برکت نہیں آ سکتی جس کی زندگی میں نماز نہیں آئے۔ اور آپ نے پچھلے درس میں یہ بات سنی کہ بزرگان دین کی نظر میں بے نماز واجب القتل ہے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق کہ جب بے نمازی مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کہاں دفن کیا جائے؟ اب کتنی شرمندگی کی بات ہے، مسلمان دنیا سے جا رہا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ کافر اور مسلمان کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ میرے بچوں، اس وقت جو 7 سال کی عمر کو بچہ پہنچ چکا ہے تو وہ نماز کی طرف لانا ضروری ہے۔ 7 سال کی عمر کو جب بچہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو نماز پڑھوانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیسے قبول کریں جب ماں باپ خود ہی نماز نہ پڑھتے ہوں؟ پھر اپنے بچوں کو کیسے کہیں کہ اٹھ کے نماز پڑھو؟ ماں باپ خود صبح سو رہے ہوں اور پھر وہ بچہ بھی سویا رہے گا۔ آج آپ بچے ہیں تو کل آپ نے بھی ماں باپ بننا ہے، یاد رکھنا۔ آج آپ بچے ہیں، اپنے آپ کو بچوں کی صف میں آپ نے بٹھایا ہوا ہے، اور کچھ وقت کے بعد آپ نے بھی ماں باپ بن جانا ہے۔ بیٹی ماں بنے گی، آج جو بیٹی ہے وہ ماں بنے گی، اور جو بھائی ہے وہ کل باپ بنے گا۔ تو آج سے ہی آپ اپنی یہ ذمہ داری اپنے ذہن میں احساس کریں کہ کل ہم نے ماں باپ بننا ہے۔ آج ہم اولاد ہیں تو کل ماں باپ بن جائیں گے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آج سے ہی آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا تو جب آپ ماں باپ بن جائیں گے تو اس وقت آپ کو اس ذمہ داری کا احساس پہلے سے ہوگا، تو آپ خود بھی نماز پڑھیں گے اور اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں گے۔ اللہ۔ اور میرے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو۔ تو جو سجدہ کرنے کے عادی ہوں گے دنیا کے اندر وہ سجدہ کرتے ہیں، رب کو سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو۔ تو جو سجدہ کرنے کے عادی ہوں گے دنیا کے اندر وہ سجدہ کرتے ہیں، رب کو سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اللہ کا حکم سنیں گے کہ اللہ کو سجدہ کرو تو سجدہ کرنے والے فوراً رب کی بارگاہ میں سجدہ کر گر جائیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اور جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے، سجدہ رب کو نہیں کرتے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت ان کی کمر جو ہے وہ اکڑ جائے گی، کمر اکڑ جائے گی ایسی جس طرح یہ اکڑا ہوا پلر ہے۔ اب اس کو پلر کو کہہ کہ یہ جھکے تو کیسے جھکے گا؟ اس کو توڑ دو گے تب بھی نہیں جھکے گا، آپ جتنا مرضی جھکاؤ نہیں جھکے گا۔ تو اس طرح قیامت کے دن بے نمازیوں کی کمریں اکڑ جائیں گی اور ذلت اور رسوائی کا عذاب جو ہے ان پہ چھا جائے گا، وہ اللہ کے عذاب میں جکڑ دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اس دنیا سے جائے گا وہ اپنی جزا بھی دیکھے گا، سزا بھی دیکھے گا۔
جو اس نے دنیا کے اندر نیکی کی ہوگی تو جب وہ اپنی نیکی کا اجر دیکھے گا وہ پچھتائے گا، کہے گا کاش میں نے زندگی میں اور کوئی کام نہ کیا ہوتا، صرف اور صرف رب کا ذکر کیا ہوتا، نیکی کی ہوتی، رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا اور کثرت کے ساتھ میں رب کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا رہتا، قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتا، نمازیں پڑھتا، کیونکہ وہ نیکی کا اجر دیکھ رہا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں نے تو اپنی دنیا کی زندگی ضائع کر دی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اتنا نیکی کا اجر ہے۔ نیکی کا اجر دیکھے گا پہاڑوں کی برف، وہ اس وقت کہے گا کاش میں دنیا میں صرف نیکی ہی کرتا، رب کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا رہتا، اس رب کو سجدہ کرتا۔ پتہ ہے جو بے نمازی ہوگا اس کو آگ میں جلایا جائے گا۔ آپ نے پچھلے درس میں یہ سنا، اس بے نمازی کو آگ میں جلایا جائے گا۔ آپ نے یہ بات پہلے سن لی ہے کہ دنیا کی آگ پر اگر جہنم کی آگ سے نکال کر بے نمازی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی جلتی ہوئی آگ کے اوپر ڈال دی جائے تو اس بندے کو نیند آ جائے گی، لیکن آج اس آگ کے بھی قریب ہم نہیں جا سکتے۔ آج تو ہم سورج کی تپش، سورج کی جو گرمی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو کل قیامت کے دن یہ سورج جو ہے یہاں تک آ جائے، بالکل قریب آ جائے گا سورج۔ سورج کو چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ اب چھٹے آسمان پہ ہے سورج، تو اتنی گرمی زمین پر آ رہی ہے اس کی، تو جب یہ بالکل قریب آ جائے گا اس وقت گرمی کی شدت کیا ہوگی۔ یہ جو زمین ہے نا، اب یہ مٹی کی زمین ہے، اب اس پہ آپ چل رہے ہیں، اب یہی اگر یہاں پر سورج کی گرمی لگے، سورج کی تپش اس پتھر پہ پڑے تو آپ اس پتھر پہ نہیں چل سکتے، پتھر گرم ہو جائے گا۔ آپ جوتوں کے بغیر جب اس طرح کے پتھر پر، گرم پتھر پر چلیں گے تو آپ کے پاؤں جل جائیں گے، ایسے ہے نا؟ کیوں بچوں؟ آپ کو یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگان دین کے ایک واقعہ نقل کیا، لکھا ہے ایک چھوٹا سا بچہ، تقریباً اس کی عمر 10 سال کی عمر تھی۔ 10 سال کی عمر نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے چولہے کے اندر لکڑیاں ڈال رہی ہے، رکھ رہی ہے، لکڑیاں بڑی بڑی لکڑیاں تھیں وہ رکھ رہی ہے۔ جب ماں نے ان بڑی لکڑیوں کو آگ لگائی تو ان بڑی لکڑیوں کو آگ نہ لگ سکی۔ پھر ماں نے کیا کہا، یہ چھوٹا سا بچہ 10 سال کی عمر کا اپنی ماں کا یہ عمل دیکھ رہا ہے کہ ماں چولہے کے اندر آگ جلا رہی ہے، میری ماں نے بڑی بڑی لکڑیاں رکھی، آگ لگائی، ان لکڑی کو آگ نہ لگ سکی۔ پھر ماں نے کیا کیا، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھی، پھر ماں نے چھوٹی لکڑی کو آگ لگائی تو جو چھوٹی چھوٹی لکڑی تھی ان کو آگ لگی۔ جب چھوٹی لکڑی کو آگ لگی تو پھر بڑی لکڑی بھی جلنے لگ گئی، بڑی لکڑیوں کو بھی آگ لگ گئی، وہ بھی جلنے لگی۔ وہ 10 سال کی عمر کا بچہ، 10 سال بچے کی عمر کیا، ہم تو 15 سال 20 سال 18 سال کی عمر کو پہنچ گئے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ 10 سال کی عمر کا بچہ زاروں قطار رو رہا ہے، ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا اس طرف سے، تو چھوٹا سا بچہ سجدے میں سر رکھ کر زاروں قطار رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ اب اس اللہ کے ولی نے اس چھوٹے سے بچے کو جو سر سجدے میں رکھ کر رو رہا تھا اس کو اٹھایا۔ اب وہ بچہ کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، آپ نے میرا وظیفہ ختم کر دیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، تو نے میرا وظیفہ ختم کر دیا،
مجھے سجدے سے اٹھا دیا۔ اس نے کہا اے بچے، میں تیرا وظیفہ ختم کرنے کے لیے تجھے میں نے نہیں اٹھایا، بلکہ میں نے تو تجھے اس لیے اٹھایا ہے کہ تو اس درد کے ساتھ کیوں رو رہا ہے؟ یہ درد تجھے کہاں سے ملا؟ اتنے درد کے ساتھ تو روتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اتنا درد تیرے دل میں کیوں آ گیا؟ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی، میں نے سنا ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ میری ماں گھر کے اندر چولہے کے اندر آگ جلا رہی تھی، بڑی بڑی لکڑیاں، سب سے پہلے میری ماں نے بڑی بڑی لکڑیاں رکھی، ان کو آگ لگائی، ان کو آگ نہ لگ سکی۔ پھر میری ماں نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چولہے کے اندر رکھی، میری ماں نے چھوٹی لکڑیوں کو جب آگ لگائی تو چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگی تو پھر بڑی لکڑی بھی جلنے لگ گئی۔ یہ جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں یہ بات آ گئی، کل کہیں یہ نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ اپنے نافرمان بندوں کو، اللہ کافروں کو، اللہ بڑے بڑے کافروں کو، فرعون، نمرود، حامان، شداد، ابی بن خلف، جب اللہ ان بڑے بڑے کافروں کو، بڑے بڑے نافرمانوں کو جب جہنم میں ڈالے گا، کہیں یہ نہ ہو اللہ ان کو آگ لگائے اور ان کو آگ نہ لگے، اور پھر اللہ میرے جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ کے اندر ڈال دے اور پہلے مجھے آگ لگے، اور مجھے جب آگ لگے تو پھر ان بڑے بڑے کافروں کو آگ لگے۔ جو مائیں ہوتی ہیں گھر کی، وہ اپنے ان اعمال سے، ان کے عمل سے بچوں کے لیے ایک تربیت ہوتی ہے، بچوں کے لیے ایک درس ہوتا ہے۔ گھر کی وہ اپنے ان اعمال سے، ان کے عمل سے بچوں کے لیے ایک تربیت ہوتی ہے، بچوں کے لیے ایک درس ہوتا ہے۔ ماں کے اس عمل نے بچے کی زندگی کو بدل دیا۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا، تو دوسرے نمبر پر جو حکم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے میری بات توجہ سے سننی، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جب آپ توجہ سے سنیں گے میری بات کو تو اس کا اثر لینا ہے آپ نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دینا، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دینا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو گالی دیں؟ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن آج کل تو ہوتا ہے، آج کل تو ہوتا ہے۔ وہ بد نصیب اولاد اپنے ماں باپ کا دل دکھاتی ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے، اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، اپنے ماں باپ کے دل کو دکھ دے کر نکل جاتے ہیں، اور پھر جب باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، کسی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کے باپ کو، ماں کو گالی دیتا ہے، وہ بدلے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ وہ سبب بن رہا ہے، وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، وہ بدلے میں تیرے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، تو ایسے ہوا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی ہے۔ تم اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہ دیتا۔ تو جو شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ گویا خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر ایسے بھی بد نصیب
اولاد دیکھنے میں سننے میں آتی ہے کہ وہ ماں باپ کو گالی بک دیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے کہا اف ولا تنہرہما وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ پھر ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے ماں باپ کے سامنے اونچا مت بولو، اپنے ماں باپ کے ساتھ جب گفتگو کرو تو دھیمی آواز سے، تمہارے لہجے میں سختی نہ ہو، تمہارے لہجے میں نرمی ہو، گفتگو کے اندر لب و لہجے کے اندر گفتگو کے انداز میں سختی نہ ہو۔ جب اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھو یا اپنے ماں باپ کے سامنے گفتگو کرو تو تمہارے گفتگو کے اندر، تمہاری اس آواز کے اندر تلخی نہ ہو، سختی نہ ہو، نرمی ہو، اور تمہیں یہ پتہ ہو کہ میں اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ماں باپ نے تمہیں بچپن میں پالا، ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، 9 مہینے تکلیف اٹھاتی رہی، تکلیف کا بوجھ اٹھاتی رہی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا شکایت کرنے کے لیے، امیر المومنین فلاں شخص جو ہے اپنی ماں کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اچھا، سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نافرمان بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر اس کے ہاتھ باندھ دیے اور اس کے پیٹ پر 20 کلو کا پتھر باندھ دیا، 20 کلو کا پتھر پیٹ کے ساتھ باندھ دیا۔ اب جو واش روم میں جاتا ہے تو بیٹھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اٹھتا ہے تکلیف ہوتی ہے، وہ چلا اٹھا، امیر المومنین اس حالت میں واش روم نہیں جا سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، جب لیٹتا ہو تو پیٹ پہ اتنا وزنی پتھر بندھا ہوا ہے، لیٹ نہیں سکتا، سیدھا سو نہیں سکتا، کروٹ نہیں لے سکتا، اٹھ نہیں سکتا۔ یہی تکلیف تیری ماں کو ہوتی تھی، اب تیرے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ دیا گیا تو تجھے تو احساس ہو گیا، جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو اس وقت تیری ماں بھی اسی حالت میں ہوتی تھی، وہ بھی کروٹ نہیں لے سکتی تھی، وہ بھی چلنے میں سے تکلیف ہوتی تھی، وہ بھی جب واش روم جاتی تھی بیٹھتی تھی تکلیف ہوتی تھی، وہ بھی کام بھی کرتی تھی، لیکن تجھے بھی اپنے پیٹ میں اٹھا کے پھرتی رہی۔ حکمت سے سمجھایا جاتا ہے۔ آج اگر آپ اس ادارہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ ویسے ہی کتابیں پڑھ کے چلے جائیں، آپ کی زندگی میں انقلاب نہ آئے، آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہ آئے، آپ کی زندگی میں اخلاقیات جو ہے وہ اخلاقیات، ایک دوسرے کے ساتھ بولنے کا جو طریقہ ہے وہ نہ آئے، آپ کو اٹھنا بیٹھنا نہ آئے، آپ کو چلنا پھرنا نہ آئے، آپ کو معاشرے کے اندر چلنا پھرنا نہ آئے، آپ کو اپنے ماں باپ کے سامنے بولنے کا طریقہ نہ آئے، تو پھر ان کتابوں کا پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ کی زندگی میں اس ادارے کے ساتھ جو آپ وابستہ ہیں، آپ اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اگر آپ کی زندگی میں، کیونکہ کتنا ایک پاکیزہ ماحول ہے، دیکھو نا کتنی خوش قسمتی ہے آپ کی، جس سکول میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اوپر مسجد ہے، نیچے درس ہے، نیچے آپ کو درس دیا جا رہا ہے، نیچے آپ کی تربیت کی جا رہی ہے، نیچے آپ کو ایک دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ زندگی جو ہے وہ اللہ کے دین کے اندر ہے۔ اللہ کے دین سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کے دین سے اگر دور ہو جاؤ گے پھر زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ نماز کے ساتھ محبت کرو، نماز کے ساتھ عشق کرو۔ اچھا، کون پچھلے درس سے جو آپ کو میں نے درس دیا تھا، آپ سے میں نے ہاتھ کھڑے کروائے تھے، قاری صاحب سے میں پوچھوں گا کہ کون کون بچہ صبح کی نماز میں، ان چھوٹے جو چھوٹے ہیں وہ تو چھوٹے ہیں،
جو نہیں آ سکتے، بالکل چھوٹے ہیں، ان چھوٹوں کی بات نہیں کرتا جن پر نماز فرض ہے۔ کون کون بچہ آ کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے؟ ہائے افسوس، ہائے افسوس، آپ جیسے اتنے بڑے بچے، آپ پر تو نماز فرض ہے، آپ پر تو نماز فرض ہے۔ میں نے آپ سے یہ ایک وعدہ لیا تھا، مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ مالک کائنات، مالک ارض و سماوات، اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت کا صدقہ آج کی اس مختصر سی جو تربیتی ایک نشست رکھی تھی بچوں کی تربیت کے لحاظ سے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، بچوں کی زندگیوں میں اللہ انقلاب پیدا فرما، بچوں کی زندگی، بچیوں اور بچوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا فرما۔ اللہ ان بچیوں کو اور ان بچوں کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت کا صدقہ اس ادارے کے ساتھ تو ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی محمد شہزاد صاحب جو امریکہ کے اندر ہیں، وہ کسی مشکل میں ہیں، اللہ ان کی اس مشکل کو آسان کر دے، اللہ اس مشکل کو دور کر دے، اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ بھائی محمد شہزاد صاحب جو اس وقت امریکہ میں ہیں، ملک پاکستان سے دور ہے، ہم سے دور ہے، اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ جس طرح وہ تیرے اس گھر کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے اس تعاون کرنے والے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت کا صدقہ ہر دشمن کے شر سے، شر انسان سے، شر شیطان سے ان کو محفوظ رکھ، اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اللہ ان کے بچوں کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ وہ تا زندگی جب تک وہ جئیں تیرے دین کی خاطر ان کی کمائی جو ہے وہ تیرے دین کی کام آئے۔ اللہ وہ جو کچھ کما رہے ہیں وہ تیرے دین کے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی اس کمائی میں برکت عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق ونور عرش محمد وعلی اجمعین برحمتک یا